اور جو بندہ نبی علیہ السلام کی سنت سے لاپرواہی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ تم نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت سے بچو، اس لیے کہ جو مخالفت کرے گا وہ فتنے میں پڑے گا یا اس کو اللہ کی طرف سے عذاب علیم ملے گا۔ آج سنت سے بے پرواہی کرنے کی وجہ سے ہم بحیثیت قوم عذاب علیم میں گرفتار ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہو گئی، ہر بندہ پریشان ہے، گھروں کے حالات پریشانی والے، کاروبار کے حالات پریشانی والے، صحت کے معاملات پریشانی والے، پریشانیاں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کی قدر نہیں کی جیسے ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ آج یہود و نصارہ کے طریقوں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ماں بچے کے لیے کپڑے خریدنے جاتی ہے تو وہ یہود و نصارہ کے جو کپڑے ہیں ان کو پسند کر کے لاتی ہے، پینٹ ایسی ہو، شرٹ ایسی ہو۔ دل میں یہ شوق نہیں ہوتا کہ میرے بیٹے کا لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے، میں اپنے بیٹے کو سنت لباس پہناؤں تو میرا بیٹا اللہ کو بھی پیارا لگے گا، مجھے تو یہ پیارا لگتا ہی ہے۔ تو ماں اپنے بیٹے کو اللہ کا پیارا نہیں بناتی، یہود و نصارہ کا پیارا بناتی ہے، اس لیے ان کو کلمے نہیں سکھاتی، ان کو انگریزی کے الفاظ سکھاتی ہے۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر۔ کیا بے وقوفی کی بات ہے۔ مسلمان بچیاں اپنے بچوں کو اگر یہود و نصارہ کے طریقے کے کھانا پینا سکھائیں اور سنت نہ سمجھائیں تو پھر نبی علیہ السلام کی سنت حفاظت کون کرے گا؟ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ والا ایمان ہمارے اندر آ جائے اور ہم یہ کہنے لگیں کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عورتوں کے اندر بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ان احمقوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو انگریزی طور طریقے نہیں سکھا سکتے، ہم ان کو نبی علیہ السلام کے طریقے سکھائیں گے اور ان کے طریقوں میں نجات کا فلسفہ بتائیں گے۔ چنانچہ اگر ہمارے گھروں میں نبی علیہ السلام کی سنت زندہ ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش ہوگی۔ آج بیٹے سے 2 روپے کا بلب ٹوٹ جائے تو باپ اپنے بیٹے کے تھپڑ لگا دیتا ہے، اور وہی بیٹا اگر نبی علیہ السلام کی سنت کو توڑتا ہے تو باپ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی قدر ہم نے 2 روپے کے برابر بھی نہ ڈالی۔ ہمارا حال سنت کے بارے میں کتنا برا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا شکل میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، شکل و صورت یہود و نصارہ والی بنی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب انسان ہیں۔ چنانچہ جو بندہ سنت سے روگردانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو نبی علیہ السلام کی اتباع سے روگردانی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کو بہت ہی برا عذاب دیا جائے گا۔ پھر جو لوگ سنت کی اتباع نہیں کریں گے وہ قیامت کے دن حسرت کریں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہروں کو جلایا جائے گا آگ میں، یقولون، تو اس وقت جہنمی کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی پیروی کی ہوتی اور اللہ کے محبوب کی اتباع کی ہوتی۔ اس وقت سنت یاد آئے گی کہ کاش ہم نے سنت پر عمل کیا ہوتا، آج ہم جہنم کی آگ میں نہ جلتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی صاحب نے فرمایا میں قیامت کے دن حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا تو پانی پینے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے،
ان کو ایسا ہنکایا جائے گا جس طرح کے بھٹکے ہوئے اونٹوں کو بگایا جاتا ہے۔ میں کہوں گا میرے امتی آ جاؤ، پانی پی لو، مجھے کہا جائے گا اے ابو حبیب صاحب آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر غیرے کے طریقوں کو اپنایا ہوا تھا، تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے کو کہیں گے جو سنت کو چھوڑنے والا ہوگا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اب آپ بتائیے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیں گے مجھ سے دور ہو جاؤ، تو پھر قیامت کے دن اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ امام رجب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے پاس کفن چور آیا جو توبہ کر چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ جی میں مردوں کے کفن اتارا کرتا تھا۔ امام رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے ایک سوال پوچھا، اچھا تم مردوں کے کفن اتارا کرتے تھے تو یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف ہوتے تھے اور کتنوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے تھے؟ اس نے کہا حضرت 90% سے زیادہ لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے تھے، قبلے کی طرف تو کسی کا چہرہ ہوتا تھا۔ امام رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں امام اوزاعی کے پاس گیا اور میں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ کو جا کے بتایا کہ میرے پاس کفن چور آیا تھا اور اس نے کہا کہ اکثر لوگوں کے چہرے جو ہے قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ہوتا ہے جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ نے فرمایا بالکل ٹھیک، اس نے دیکھا جو لوگ دنیا میں نبی اسلام کی سنت سے رخ پھیریں گے اللہ تعالیٰ قبروں میں ان کے چہرے کو قبلے کی طرف سے پھیر دے گا، اور جو ہر معاملے میں نبی اسلام کی سنت کی اتباع کریں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ قبر میں ان کے چہرے قبلے کی طرف رہیں گے اور یہ اللہ کے مقبول بندے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی اسلام کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عبد المالک چوک قریشی والے فرماتے ہیں ملے قطرہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شہیدی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے بئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، ول این جگ اون جگ قبر حشر کسے بئی روشنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، سر جھکدا رہے در تیرے اتے، در دی گدائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا ای عبد دا عرض قبول تھیوے دربار الہی دے اندر، ای عبد دا عرض قبول تھیوے دربار الہی دے اندر، لولو وچ ہووے عشق نبی کسے بئی آشنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا۔ اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے قطرے عطا فرما دے کہ ہمارا دل دنیا سے بیگانہ ہو جائے اور نبی علیہ السلام کی اتباع ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، اور ہم قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں اور نبی علیہ السلام دیکھ کر خوش ہوں کہ میرا وہ امتی آیا ہے جس نے میرے ایک ایک سنت کی حفاظت کی اور محبت کے ساتھ اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ او میرے امتیو آ جاؤ میرے حوض سے پانی بھی پی لو اور جنت میں میرے قرب میں میرے پڑوس میں تم جگہ بھی پا جاؤ۔
دعا سے پہلے بہت سارے حضرات بیعت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں. جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کر لیں، جو نئے حضرات ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں. اور یہ کلمات سچے دل کے ساتھ توبہ کے کلمات میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا. مراقبہ ذکر قلبی کا دوسرا نام ہے. اس کا طریقہ بہت آسان ہے. جب نماز سے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. شروع میں دل کا اللہ اللہ نہیں سنا جائے گا، مگر حدیث پاک میں ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اب جب بندہ یہ گمان لے کے بیٹھا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو واقعی کچھ عرصے کے بعد اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے. اس کو ذکر خفی، ذکر قلبی، ذکر سری کہتے ہیں. اور یہ نعمت ان کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ہم مراقبہ کریں گے تو انشاءاللہ ذکر قلبی نصیب ہوگا. اور اس کا ایک اثر ہے کہ اس مراقبے کے کرنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے. آپ کے دل میں اللہ کی محبت اتنی بڑھے گی کہ آپ خود گواہی دیں گے کہ جی ہاں اب میرے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہو گیا ہے. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. وہ تو دل سے اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ذکر قلبی کی یہ نعمت عطا فرمائے.